من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک گناہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس میں بعض مسلمان مبتلا ہیں اور بعض مسلمان الحمدللہ اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں. تو جو بچے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائی. اور جو مبتلا ہیں وہ اس سلسلے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ جو ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہونے والا ہے اس پر غور کریں اور غور کر کے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے بچنا انسان کے اختیار میں نہ ہو. جس طرح فرائض و واجبات انسان کے اختیار میں ہیں اور جب چاہے جس وقت چاہے انسان ان کو انجام دے سکتا ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی ہر وقت ہر مسلمان کے اختیار میں ہے. جب چاہے جس وقت چاہے اگر اس گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. لہذا کوئی اپنے ذہن میں یہ نہ سوچے کہ بھئی اس گناہ سے بچنا تو بہت ہی مشکل ہے اور اس گناہ سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے اور یہ گناہ تو ایسا ہے کہ یہ تو ہم لوگوں کے لیے اس سے پرہیز کرنا بڑا دشوار ہے اور اگر ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے تو کس طرح رہیں گے. یہ بات شیطان کا دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے. اس لیے دھوکہ ہے کہ جو مسلمان اس گناہ سے بچنے والے ہیں اور بچ رہے ہیں وہ بھی تو ہماری طرح ہمارے زمانے میں ہمارے اس ماحول میں موجود ہیں. ہماری طرح وہ بھی رہتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں. کون سا دنیا کام ایسا نہیں جو وہ نہیں کرتے. جب داڑھی رکھ کر کے ان کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ دوسرے مسلمان بھی اس گناہ سے بچ کر سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے اس گناہ کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور توجہ دے کر کے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس گناہ کو بتانے کا مقصد بس صرف اتنا ہی ہے کہ اس کا گناہ ہونا معلوم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے اور جب گناہ ہے تو اس سے ہمیں بچنا ہے. نہ کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی تذلیل مقصود ہے، نہ کسی کی توہین مقصود ہے، نہ کسی کی تحقیر مقصود ہے. الیاذ باللہ، اللہ اس سے بچائے. ایسے ہی سننے والے بھی جن کو اللہ پاک نے اس گناہ سے بچنا نصیب فرمایا وہ ان لوگوں کو جو اس گناہ میں مبتلا ہیں ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے، انہیں کوئی تحقیر نہ کرے. اس لیے کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ مثل مریض کے ہوتا ہے.
وہ مثل مریض کے ہوتا ہے، اور مریض قابل رحم ہوا کرتا ہے، قابل تحقیر اور قابل تذلیل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ مریض کا علاج کرے، مریض کا کام یہ ہے کہ بیماری کا جب اس کو علم ہو جائے تو ڈاکٹر کی دوا پر پابندی کے ساتھ اس کو استعمال کرے، اور جن باتوں سے وہ پرہیز کرنے کے لیے کہے وہ ان سے پرہیز کرے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ تو مومن جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی روحانی بیماریاں ہیں، تو وہ قابل رحم ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر شفقت کریں اور اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، اور اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے تاکہ وہ اس گناہ سے بچ کر کے کامیاب ہو سکے، اور خود اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو اس گناہ سے بچ رہے ہیں تو ہم بڑے ہیں، نہیں، ہمارا بھی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اس گناہ سے بچا لیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ گناہ ہے داڑھی منڈانے کا گناہ، داڑھی منڈانا یا داڑھی کتروا کر کے ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی ٹھوڑے کی طرف سے بھی ٹھوڑی چھوڑ کر رکھنے کا حکم ہے۔ لہذا اس کو بالکل منڈوانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا یا بہت چھوٹی رکھنا یا بالکل خشخشی رکھنا، یہ سب گناہ کے اندر داخل ہے، جیسا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے اور آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہ حکم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ یہ فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری کرو، ان کی اطاعت کرو، انہیں کہنا مانو۔ اگر وہ لوگ اس سے اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور قرآن شریف میں یہ بھی ہے جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے دیں اس کو ماننا مسلمانوں پر ضروری ہے، اور مان کر اس پہ عمل کرنا یہ حضور کی تابع داری ہے، اور یہ حضور کی تابع داری اللہ تعالیٰ کی تابع داری۔ اور داڑھی کے بارے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات بخاری میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں، ترمذی میں بھی ہیں، نسائی شریف میں بھی ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدیثی کتابوں کے اندر بھی آپ کے ارشادات بہت سارے موجود ہیں، وہ تو سب تو سنائے بھی نہیں جا سکتے اس وقت، ان میں سے چند خاص ہی اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو اچھی طرح کترواؤ اور داڑھی کو اچھی طرح سے بڑھاؤ۔ وہ حکم آ رہا ہے مونچھوں کو اچھی طرح سے کترواؤ اور داڑھی کو اچھی طریقے سے بڑھاؤ، یہ حضور حکم دے رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں ایک روایت اس طرح سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کترواؤ، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو لٹکاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرستوں کو، جو لوگ آگ کو پوجتے ہیں ان کو آتش پرست کہتے ہیں فارسی میں، اور مجوسی کہتے ہیں عربی میں۔ تو آپ نے اس میں یہی فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو اچھی طرح کترواؤ اور داڑھیوں کو اچھی طرح بڑھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو اس حدیث سے دو باتیں سامنے آ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ داڑھی منڈانا یہ دراصل مجوسیوں کا کام ہے اور یہودیوں کا کام ہے، یعنی کافروں اور مشرکوں کا فعل ہے یہ۔ مجوسی اور یہودی اور دیگر کافر بڑی بڑی مونچھیں رکھا کرتے تھے اور ان کا یہ طریقہ تھا اور آج بھی ہے، اور وہ داڑیاں منڈوایا کرتے تھے اور آج بھی کافر داڑھی منڈواتے ہیں۔ مسلمانوں میں خدا نخواستہ جو یہ بیماری آئی ہے وہ وہیں سے آئی ہے، ورنہ مسلمانوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ دراصل کافروں کا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان کافروں کا طریقہ کیسے اپنا سکتا ہے؟ جیسے کافروں کی عورتوں کا بے پردہ رہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کافروں کا اللہ بچائے یہ طریقہ تھا کہ وہ بڑی بڑی اور موٹی موٹی لمبی لمبی مونچھیں رکھا کرتے تھے اور داڑھیوں کو منڈوایا کرتے تھے۔ تو ان کے مقابلے میں حضور نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مونچھوں کو کترواؤ اور ان کو باریک رکھو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ کہ لٹکی بھی معلوم ہو۔ مجوسیوں کے بارے میں ایک واقعہ خود سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا۔ جب نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے، تو کسرا کے بادشاہ کو بھی آپ نے خط لکھا۔ جب وہ خط کسرا کے پاس پہنچا، شاہ فارس کے پاس پہنچا، تو غصے میں اس نے اس خط کو پھاڑ ڈالا علیحدہ۔ اور اس نے اپنے زیر حکومت یمن میں جو اس کا گورنر تھا اس کو خط میں یہ حکم دیا کہ تم دو طاقتور آدمیوں کو مکہ مکرمہ، تم دو آدمیوں کو ان کے پاس بھیجو جنہوں نے خط میرے پاس بھیجا ہے، اور ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو یمن کے گورنر نے دو طاقتور آدمی نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، دو آدمی بھیجے۔ جس وقت وہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی
اور مونچھیں انہوں نے بڑی موٹی موٹی رکھی ہوئی تھی. تو جب آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا ان کی طرف سے، اور آپ نے فرمایا خدا تم کو تباہ کر دے، یہ تم نے کیوں اپنی صورت کو بگاڑ رکھا؟ کس نے تم کو حکم دیا اس طرح سے اپنے چہرے کو بگاڑنے کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے، اور رب سے مراد ان کی بادشاہ ہے کسرا، اس کو اپنا رب سمجھتے تھے. اللہ بچائے. کسرا شاہ فارس کو وہ اپنا رب کہتے تھے. تو ان دونوں نے یہ جواب دیا حضور کو کہ ہمارے رب نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑھی منڈوائیں، مونچھیں بڑھائیں. تو آپ نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، مجھ کو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں کترواؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں. اور چونکہ وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے آج رات تمہارے رب کو ہلاک کر دیا، یعنی کسرا کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ مسلط کر دیا، اور اس نے کسرا شاہ فارس کو قتل کر دیا. جب انہوں نے سنا کہ ہمارے بادشاہ قتل ہو گیا تو وہیں سے واپس ہو گئے. تو آپ دیکھیے اس واقعے سے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں کترواؤں اور داڑھیوں کو بڑھاؤں، داڑھی کو بڑھاؤں. تو ایک تو یہ معلوم ہو کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حکم ہے اس کا. اور نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں تو وہ واجب ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر واجب ہے. کیونکہ 3 حدیثیں تو میں نے آپ کو سنا دی، چوتھا یہ واقعہ آپ کو سنا دیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں. تو حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ کے سامنے ابھی میں نے عرض کیا کہ جگہ جگہ فرمایا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو. ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ان کا کہنا مانو، ان کا حکم مانو. وہ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ داڑھی رکھو، اور جس چیز کا حضور حکم دیتے ہیں اس کا کرنا واجب. ثابت ہو گیا کہ داڑھی رکھنا واجب. اور واجب ایسے جیسے وطر واجب، جیسے قربانی واجب، نماز عید واجب، بقرعید کی نماز واجب، جیسے وہ واجب یہ بھی واجب. جیسے وطر نہ پڑھنے سے آدمی گنہگار ہوگا، قربانی واجب ہو نہ کرے گنہگار ہوگا، فطرہ واجب ہے نہیں ادا کرے گنہگار ہوگا، نماز عید واجب ہے نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. بس اسی طریقے سے داڑھی رکھنا واجب، نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا. اسی لیے چاروں امام جو کہ برحق ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کے چاروں امام برحق ہیں. اور یہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس سے حکم کو بیان کرتے ہیں. یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا نخواستہ اپنی طرف سے کوئی گھڑ کر نہیں کہتے ہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کا خلاصہ نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں. تو چاروں اماموں کے مذہب میں داڑھی رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کو منڈانا حرام ہے، اور اسی طرح داڑھی کو کتروا کر ایک مٹھی سے کم رکھنا بھی حرام ہے. یہ چاروں اماموں کا یہ اتفاق ہے اس مسئلے کو. تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا اور سنگین گناہ ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو تو بیچارہ اس گناہ میں تو ہے ہی مبتلا، اور پھر یہ گناہ ایسا کہ ہر وقت کا گناہ. بھئی بعض گناہ تو ایسے ہیں نا کہ انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پردہ ہے،
کرنے والا جانتا ہے یا جس کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے نے کیا گناہ کیا ہے. لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ بس جہاں بھی آدمی جاتا ہے ہر جگہ اس کے اس گناہ کا اعلان ہوتا رہتا ہے. اب کسی گناہ کا اس طریقے سے کھلم کھلا ہونا اور علل اعلان کسی گناہ کا ہونا وہ اس گناہ کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے. اب آدمی نماز میں ہے تو گنہگار ہو رہا ہے، مسجد میں ہے تو گنہگار ہو رہا ہے، گھر میں ہے تو گنہگار ہو رہا ہے، بازار میں ہے، آفس میں ہے، شادی میں ہے، غمی میں ہے، مسجد میں ہے، حج میں ہے، عمرے میں ہے، حرم میں ہے، مدینے میں ہے، جہاں بھی ہے ہر جگہ یہ تو گناہ لیے پھر رہا. کتنا اس سے اس گناہ کی اندر سنگینی بڑھ جاتی ہے. اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر بچنا کچھ مشکل نہیں. یہ بھی تو ہے نا کہ کوئی گناہ ایسا ہو کہ جس سے بچنا مشکل ہو تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے بھی کہ میں بچوں تو کس طرح بچوں. بچنا کچھ مشکل نہیں. بچنا بالکل آسان، اور بچ جائے تو بہت بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. ہم وقتی گناہ سے آدمی محفوظ ہو جائے. اور پھر بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہی کہ آدمی نے کیا وہ ختم. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ براہ راست اس سے سنت پہ ضرب پڑتی. یعنی یہ گناہ ایسا ہے کہ بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے. یعنی جس آدمی نے خدا نخواستہ داڑھی منڈا رکھی ہے تو گویا وہ اپنے اس ظاہری عمل سے بالکل اسلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی علانیہ مخالفت کر رہا ہے. بھئی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ بھی گناہ، یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ کھلم کھلا اسلام کی مخالفت نہیں ہے. ایسی کسی نے کسی غیبت کر دی، غیبت بھی گناہ ہے، حرام ہے، لیکن یہ کوئی اسلام کی کھلم کھلا مخالفت نہیں ہے. لیکن یہ گناہ داڑھی منڈانے کا ایسا ہے کہ آدمی گویا ہر وقت ہر جگہ جہاں بھی ہے وہ اسلام کی خلاف ورزی اور مخالفت کرنے میں مشغول ہے اور اپنے عمل سے گویا مخالفت کا اظہار کر رہا ہے. اللہ بچاتا. اور پھر یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھنا اور مونچھیں کتروانا یہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا عمل ہے. یہ کبھی بھی ایک مرتبہ بھی حضور سے خدا نخواستہ داڑھی منڈوانا ثابت نہیں. نہ حضور سے، نہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے بھی ہمیشہ داڑھی رکھی، اور دونوں جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور حضرات خلفائے راشدین نے بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی، اور حضور کی امت کے تمام صلحاء، علماء اور نیک لوگوں کے بھی یہ طریقہ چلا ہے. چلنا ہی ظاہر ہے، جب ان کو حضور کا حکم ہے تو حضور کا حکم تو سلاخوں پر. تو بھائی یہ جو ہے گناہ ایسا ہے کہ اس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ گناہ چھوٹ جائے. اور آدمی یہ جو ہر وقت ایک گناہ لیے پھر رہا ہے، ہر وقت ایک گناہ کا اعلان ہو رہا ہے، اور ہر وقت اسلام کی مخالفت کا ایک جھنڈا سا اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، یہ کم از کم گناہ فوراً دور ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے اسلام کی جو کھلم کھلا مخالفت ہمارے عمل سے ہو رہی ہے یہ ختم ہو. اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ مرزا قتیل کا سنا ہوا ہے، عجیب و غریب ہے. اگر وہ قصہ ہی ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو ہمارے لیے اس گناہ سے بچنا کچھ مشکل نہ رہے. مرزا قتیل ایک شاعر گزرا ہے ہندوستان میں، اور اس زمانے میں جب ہندوستان کے فارسی زبان سرکاری زبان تھی اور عام لوگ بھی فارسی خوب جانتے تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے، بولتے تھے. شاعر لوگ بھی فارسی میں اپنا کلام کہتے تھے. تو مرزا قتیل جو تھے وہ فارسی میں انہوں نے ایک عارفانہ کلام لکھا، اشعار لکھے عارفانہ. تو وہ عارفانہ کلام ان کا ایران پہنچا. ایرانی اصلی فارسی، ان کی تو مادری زبان فارسی. جب انہوں نے وہ فارسی کلام
پڑھا تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ ہندوستان کے اندر بھی فارسی میں اتنا عارفانہ کلام کہنے والے لوگ موجود ہیں. تو ایک آدمی بہت ہی زیادہ اس سے متاثر ہوا، ایک آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا، اور متاثر ہو کر کے اس نے ارادہ کیا کہ بھائی جس شخص نے یہ کلام کہا ہے وہ تو بہت اونچا شخص ہے، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے اور اس سے مل کر آنا چاہیے. جسے کلام اتنا اونچا ہے وہ کتنا اونچا ہوگا. اس لیے وہاں سے وہ اس کے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور دہلی پہنچا. دہلی میں آ کر کے اس نے پوچھا کہ قائم مرزا قتیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں. تو وہ گاؤں میں پہنچا اور گاؤں سے انہیں گھر پر پہنچا. جب گھر پہنچا تو گھر پر وہ موجود نہیں تھے. گھر والوں نے کہا کہ وہ تو حجام کیا گئے. تو دکان تلاش کرنے کے لیے چل دیے. گاؤں کی دکان تلاش کرنا کیا مشکل ہے، ذرا سی دیر میں دکان مل گئی. تو دکان پر جب پہنچے تو وہ آیا تھا بیچارہ ایران سے بڑی عقیدت لے کر کے اور محبت لے کر کے یہ سمجھ کر کے کہ نہ جانے مرزا قتیل کتنا اونچا بزرگ اور اللہ والا ہوگا، کیونکہ اس کا کلام اتنا عارفانہ ہے، وہ کتنا عارف اور عاشق ہوگا. اور وہاں معاملہ اس کے الٹ تھا. جو ہی وہ داخل ہوا اور اس نے حجام سے پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہے؟ تو مرزا صاحب اس کو داڑھی منڈوا رہے تھے حجام سے. انہوں نے کہ یہ بیٹھے تو ہیں تمہارے سامنے، میرے سامنے. تو حیران رہ گیا کہ یہ داڑھی منڈوا رہے ہیں، کلام تو اتنا اونچا اور ان کا فعل اتنا برا، یہ خود اتنے اس کام میں. تو اس سے بے ساختہ یہ نکلا کہ آغا ریشمی تراشی، جناب آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں. تو اسے نہیں معلوم تھا کوئی میرا عاشق آیا ہے اور میرا معتقد اتنی دور سے آیا ہے، اسے کیا معلوم. اپنے سامنے بیٹھا ہوتا حجام کے داڑھی منڈوا رہا تھا. اس نے وہیں بے ساختہ اس نے بھی جواب دے دے کہ ارے بلے ریشمی تراشم بلے دل کثیرا نہیں خراشم، کہ ہاں میں داڑھی تو منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. یہ اس نے جواب دیا. کوئی اپنا کلے چھلوا رہا ہوں، کسی اور کے کلے تو نہیں چھیل رہا، کسی اور کے دل کو تو نہیں چھیل رہا، میں کسی اور کے دل کو تو نہیں دکھا رہا ہوں، تو اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اس نے کہا ارے دل رسول اللہ میں تراشی، اللہ ارے دل رسول اللہ میں تراشی. ارے ظالم تو یہ کہہ رہا ہے میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا، تیرے اس خیر سے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی. یہ اس نے جواب دیا. یہ جب اس نے دل سے جواب دیا، جو نکلا اس کے جواب سے وہ اس کے دل سے پار ہو گیا. ہاں ایک دم اس کے دل پر جناب والے اس کا اثر ہوا اور بزبان حال اس نے یہ شعر کہا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرابا جانے جا ہم راز کر دی. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرابا جانے جا ہم راز کر دی. کہ اے آنے والے اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے کہ میں محبوب سے کٹا ہوا تھا، تو نے مجھے جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق ٹوٹا ہوا تھا اس گناہ کی وجہ سے، تو نے میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا. اسی وقت اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اس سے بات آئی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں، اور کیسے کیسے آپ نے ہمارے خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور کیسی کیسی دعائیں آپ نے ہمارے واسطے فرمائی ہیں. اور ہم اپنے ایسے عمل سے حضور کو تکلیف پہنچائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر میرا رہنا بھی باعث رحمت ہے اور دنیا سے پردہ کر جانا بھی باعث رحمت ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کا ہمارے اندر تشریف فرما ہونا اور آپ کے تشریف فرما ہونے کا باعث رحمت ہونا تو ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ آپ ہمارے اندر موجود ہیں، تو بلا شبہ آپ کا وجود ہمارے لیے باعث خیر باعث رحمت. لیکن آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا کس طرح ہمارے لیے باعث خیر ہو سکتا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دنیا سے پردہ کرنا اس طرح میرے تمہارے میں لگا ہوا دیکھوں گا تو میرا دل خوش ہوگا، اور اگر میں تم کو گناہوں میں مبتلا دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں وہاں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا. چنانچہ دوسری روایت میں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ امت کے اعمال حضور خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. اور ایک روایت تو ایسی لکھی ہے نشر الطیب میں حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ ہی پیش ہوتے ہیں. تو بھئی یہ تو آپ کے رحمت للعالمین ہی ہے اور امت پہ شفقت ہے کہ آپ ان کو گناہوں میں دیکھ کر کے استغفار فرماتے ہیں. لیکن کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی
جب آپ کو دو مجوسیوں کے آنے پر اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آپ نے ان کا چہرہ اس طرح دیکھنا گوارا نہ فرمایا، تو ہم اپنے امتیوں کو اگر اس طرح کرتے دیکھیں گے تو کیا حضور کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تو ان سے جب تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اپنوں سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اگر یہی ہم سوچیں کہ بھائی ہمارے اس عمل سے نہ جانے کتنی مرتبہ حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی، روزانہ ہی اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہ اعمال پیش ہو رہے ہوں تو روزانہ ہی گویا حضور کے دل پہ آرا چلتا ہوگا، اور اگر ہفتے میں 2 مرتبہ حضور خدمت میں ہمارا یہ عمل بھی پیش ہو رہا ہو تو کتنا حضور کے اوپر اس کا حضور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے بھائی اگر یہ واقعی ہمیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور دل میں اتر جائے اور یہی ہم صرف یہ مراقبہ کر لیں کہ یہ حضور کی زندگی بھر کا عمل ہے، حضور کا یہ طریقہ ہے اور آپ نے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہوا ہے اور اس کی خلاف ورزی پر ناراضی کا اظہار فرمایا ہوا ہے، تو ہم کب تک اس طرح اس کو کر کے حضور کو ناراض کرتے رہیں گے اور کہاں تک ہم حضور کو ستاتے رہیں گے اور تکلیف پہنچاتے رہیں گے؟ اس لیے بھائی اس پر بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ گناہ جتنی جلدی ہو جائے ہم سے چھوٹ جائے۔ سارے گناہوں سے بچنا چاہیے اور سارے گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ گناہ کچھ زیادہ ہی قابل توجہ ہے، اس کی سنگینی اور گناہوں سے زیادہ ہی بڑھ کر ہے۔ اس بنا پر اس گناہ سے ہمیں بہت ہی زیادہ فکر کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو گناہ تو سمجھ ہی لیں۔ آج کل یہ بھی ایک ہمارا مرض ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ہم گناہ کو ان گناہوں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب تو ایک یہ پریشانی ہے، یہ ایک ہماری بہت بڑی کوتاہی ایسی ہو گئی کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو بھائی جو گناہ گناہ ہی نہ سمجھے گا تو اس گناہ سے کیسے بچے گا؟ تو ضروری ہے کہ آدمی اس بات کو سمجھے کہ بھائی واقعی میں گناہ میں مبتلا ہوں، یہ میرے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ جب گناہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ تو پہلا کام تو یہ کہ ابھی اسے گناہ سمجھیں اور روزانہ اس کا استحضار کریں۔ یقین مانیں یہ استحضار جو ہوگا یہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہمارے لیے اس گناہ سے بچنے کا سبب بن جائے۔ اس کو گناہ سمجھیں اور گناہ سمجھ کر کے اس کے لیے ایک وقت مقرر کریں، چاہے صبح کا، چاہے رات کو سونے سے پہلے کا، یا کسی نماز کے بعد تنہائی میں، اور اس تنہائی میں بیٹھ کر کے اس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، عرض معروض کریں کہ یا اللہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، خلاف شرع ہے، اور میں یا اللہ اس گناہ میں مبتلا ہوں، میں بہت ہی گنہگار ہوں، بہت ہی خطا کار ہوں، بہت ہی سیاہ کار ہوں، بہت ہی نالائق ہوں، اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں۔ جتنا برا اپنے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے چپ کے اپنے آپ کو کہیں، اور اس کے بعد کہیں کہ یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اس گناہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں اس گناہ سے باز آیا، میں اپنے اس کیے میں بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں نے بہت برا کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ اب میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں۔ اس کے بعد عرض کریں یا اللہ اس گناہ سے بچنے میں آپ میری مدد فرمائیے، وہ یہ میرے اختیار میں ہے، میں ایک دم چاہوں تو اس سے بچ سکتا ہوں، مگر یا اللہ میرا ایمان کمزور ہے، میری ہمت بہت پست ہے، یا اللہ میری ہمت کو آپ جوان کر دیجیے اور میرے ایمان کو قوی سے قوی تر کر دیجیے، اور یا اللہ مجھے میرے لیے اس گناہ سے بچنے کو آسان فرما دیجیے، مجھے اتنی ہمت دے دیجیے کہ میں اس گناہ سے فوراً بچ جاؤں، جو ہمت آپ نے دے رکھی ہے اسی کو بڑھا دیجیے اور مجھے اس کے استعمال کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ میں اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے توبہ کرتا ہوں، اور یا اللہ آئندہ بچنے کا بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، میں اپنے بارے میں مجھے بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے پھر میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میری مدد فرمائیے۔ یہ نفس و شیطان مجھ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے اس گناہ میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ شیطان آپ کے سامنے کیا ہے، یہ نفس آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، آپ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے، آپ قادر مطلق ہیں، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، لہذا آپ کو آپ کی قدرت کاملہ کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، یا اللہ مجھے نفس و شیطان نے اس گناہ میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا، کہیں کا نہیں رکھا، یا اللہ آپ مہربانی فرما کے ان کو یا اللہ مجھ بہتانے سے بچا دیں، ان کے شر سے، ان کے
بہکانے سے مجھ کو بچائیے اور میرے اندر ایسی طاقت و قوت بھر دیجیے کہ میرے لیے اس گناہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ اور پھر داڑھی رکھنے کی صورت میں جو اندیشے ہیں دل کے اندر، ایسے ہی نفس و شیطان نے بنا رکھے ہیں بہانے، طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے بہانے تراش رکھے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یہ بھی خطرہ ہے مجھ سے، یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خطرہ ہے، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میری آپ مدد فرمائیے۔ آپ یقین جانیں یہ ایسا مجرب نسخہ ہے، اور بتایا ہوا حکیم محمد مجد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو چاہے اس کو آزما کے دیکھ لے۔ چند دن گزریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمت ایسی جوان ہوگی اور حوصلہ ایسا بلند ہوگا، ایمان میں ایسی قوت آئے گی کہ جناب اس گناہ سے بچنا پھول کی طرح آسان ہو جائے گا، پھول کی طرح آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جتنے اندیشے خطرے وہ سارے کے سارے کافور ہو جائیں گے، اس لیے کہ اب تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو گیا نا۔ جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر کرانے والے تو اللہ پاک ہیں، جنہوں نے داڑھی رکھی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھنی نصیب ہوئی ہے، اور جن کو نہیں ہے تو ان کو بھی ان کی توفیق سے رکھنی نصیب ہو جائے گی۔ یہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات خواتین سے بھی عرض کرنی ہے کہ بعض خواتین بھی اپنے شوہروں کو داڑھی منڈانے پر مجبور کر دی، تو بھائی یاد رکھیے جب اسے معلوم ہو گیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو اب کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ اپنے شوہر کو داڑھی منڈانے کے لیے کہے، بلکہ اب خواتین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے شوہر داڑھی والے نہیں ہیں اور وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے کم از کم یہ صاف کہہ دیں کہ بھئی آپ ہماری وجہ سے اس گناہ میں مبتلا نہ، بلکہ ان کی طرف سے تو یہ اصرار ہو کہ بھئی اب آپ داڑھی رکھ لیں۔ اور جناب عورتوں کا یہ کہنا یہ مرد کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہوگا اور اس کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی داڑھی رکھنے میں، کیونکہ بعض مرد بیچارے عورتوں سے زیادہ ہی مروب ہوتے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے بھی داڑھی نہیں رکھتے۔ تو جب عورتیں خود کہہ دیں گی اپنے شوہروں سے کہ بھئی ہماری طرف سے آپ ضرور داڑھی رکھیں تو ان کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آدھا مسئلہ گھر سے باہر کا رہے گا، تو گھر سے باہر والا مسئلہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، نہ اندر مشکل تو اندر کا بھی نہیں ہے باہر کا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے مشکل بنا رکھا ہے یہ، تو وہ بھائی چلو جیسے بھی صحیح بنایا ہو یا بن گیا ہو، تو بہرحال جب یہ ہے کہ گھر سے بھی تائید ہو جائے گی تو پھر باہر والے ماحول سے ٹکر لینا بھی کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ لیکن جو بھائی رکاوٹ بنے گا، اس سے میں ان دوستوں سے بھی کہوں گا جو اپنے دوستوں کو داڑھی رکھنے نہیں دیتے، یا جو اپنے دوستوں کو تانے دیتے ہیں، یا جو اپنے دوستوں کو ملامتیں کرتے ہیں اور طرح طرح سے ان کو نکو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، اس لیے کہ وہ ایک واجب کے اندر رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور ایک سنگین گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا خود ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اگر ان کی وجہ سے کسی نے داڑھی منڈائی تو جناب جس نے داڑھی منڈائی وہ تو گنہگار ہو گئی، جنہوں نے اس کو داڑھی منڈانے پر لعن تان کے ذریعے اور طرح طرح کے ہنسی مذاق کے ذریعے استہزاء کی وجہ سے مجبور کیا، وہ بھی اس گناہ میں شریک رہیں گے۔ وہ ایک آدمی گناہ نہیں کرے گا، ایک آدمی کی وجہ سے دوسرے بھی جو اس کے گناہ میں معاون بن رہے ہیں، مددگار بن رہے ہیں اس گناہ کے اندر، وہ بھی اس گناہ کے اندر اس گناہ میں شریک ہوں گے اور ان کو بھی اس کے گناہ کرنے کا وبال پہنچے گا۔ اللہ ایسے جو لوگ کسی کے حوصلہ افزائی کریں گے، ہمت افزائی کریں گے، اب ایک نوجوان ہے جو داڑھی رکھنا چاہتا ہے، اس کے باقی ساتھی جو ہیں وہ اگرچہ ابھی داڑھی نہیں رکھ رہے، نیت کر لیے، تو بھائی وہ اس کا حوصلہ بڑھائیں، بھائی تم پہل کرو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تو اب وہ جو داڑھی رکھے گا تو جناب والا اس کے ثواب میں یہ بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے بھائی جن کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھنے کا پکا ارادہ کر لیں اور یہ دعا تنہائی میں بیٹھ کر کے روزانہ شروع کر دیں، ان کے گھر والے بھی ان کو داڑھی رکھنے کے لیے کہیں، ان کے یار دوست بھی ان کو داڑھی رکھنے کی طرف آمادہ کریں اور سب مل کر کے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے عنایت، اپنی مہربانی سے سب مسلمانوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو دین کے کاموں میں اور خیر کاموں میں معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد یوسف صاحب جو ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور حکیم سید مشرف حسین صاحب دامت برکاتہم بھی بہت تکلیف میں ہیں، ان کے لیے بھی صحت کی دعا فرمائیے، اور اس کے علاوہ جانے کتنے ہمارے اور آپ کے خاندان میں، گھر میں اور جہاں کہیں دنیا میں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں، سب کے شفا کے لیے دعا فرمائیے۔ اور حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم ایک بہت ہی اہم سود کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم
کام کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہم سب کو بڑے دل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حضرت کو سرخ رو فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے، اپنے عنایت، اپنی مہربانی سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو یا اللہ بخش دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی اپنے کرم سے بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری سارے گناہوں کو بخش دیجیے، سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو تمام گناہ سمجھنے کی توفیق دے دیجیے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت دے دیجیے۔ یا اللہ عافیت دے دیجیے، صحت دے دیجیے، اپنی رضا و جنت دے دیجیے، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ دے دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے اور جو معذور ہیں یا اللہ سب کی بیماریوں اور معذوریوں کو دور فرما دیجیے، سب کی معذوریوں اور بیماریوں کو دور فرما دیجیے اور روز بروز ہم کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، عافیت کاملہ عطا فرمائیے، راحت کاملہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ روز بروز ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائیے، عافیت کاملہ عطا فرمائیے، راحت کاملہ عطا فرمائیے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے دیجیے اور خاتمہ ہمارا کامل و خالص ایمان پر فرما دیجیے۔ یا اللہ جو خواتین و حضرات اپنے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائیے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائیے اور ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیجیے۔ اور جو لوگ بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجیے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہم کو عطا فرمائیے اور ہر برائی سے پناہ دے دیجیے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیجیے، ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ سید حکیم مشرف حسین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عنایت فرمائیے۔ پرچے میں جن صاحب نے درخواست کی ان کو بھی صحت دے دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا۔ کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا۔ وہ جو بار ہجر تھا ٹل گیا، میں غریب شہر سنبھل گیا۔ وہ جو بار ہجر تھا ٹل گیا، میں غریب شہر سنبھل گیا۔ تیرے شہر خلد صفات میں میرا بوجھ کس نے اٹھا لیا؟ تیرے شہر خلد صفات میں میرا بوجھ کس نے اٹھا لیا؟ تیری رحمتوں کے جوار میں، تیری عاطفت کے
کے جوار میں، تیری عاطفت کے حصار میں میں گناہ گار پہنچ گیا، کوئی کام آیا دیا لیا، میں گناہ گار پہنچ گیا، کوئی کام آیا دیا لیا۔ میں مثال کا تھا راہ میں، میں گھرا ہوا تھا گناہ میں، میں مثال کا تھا راہ میں، میں گھرا ہوا تھا گناہ میں، تیری بز میں چرخ پناہ میں مجھے کس نے پاس بٹھا لیا، تیری بز میں چرخ پناہ میں مجھے کس نے پاس بٹھا لیا، کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا